کا فرمانا جاری فرمائے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو لیلۃ النصف شعبان ہے اس میں اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوق جو ہے اس کو اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین یا آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرما فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے، اللہ ہر مخلوق کے ہر بندے کو معاف فرما دے۔ تو جو مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہے، جو مشاہن ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، وکونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ دوسرے مسلمان کے مال میں خیانت کرتا ہے، نہ دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے۔ فرمایا اس کا مال بھی اس پر حرام ہے، اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے، عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، بس آدھی کیا فرمایا، اور اس کا خون بھی اس پر حرام ہے جو مسلمان ہے، خون نہیں بہاتا مسلمان۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بہقی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور نے 6 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کا آج کی رات میں جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں اور آپ غور سے سنیں تاکہ اگر کوئی اس میں ملوث ہو تو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فقال هذه ليلة نصف من شعبان وللہ فیہا وتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما جی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کو کتنوں کو؟ بے عدد شعور غنم کلب، کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کو۔ اللہ۔ اور ارشاد کیا فرمایا؟ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم میں فرما دیا شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کریم مشرک کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا ولا الی مشاہن، فرمایا جو کینہ بغض رکھنے والا ہے اس کی طرف بھی نظر نہیں فرماتا۔ ولا الی قاطع رحم، اور جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی طرف بھی نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ اس رات میں اسے بھی معاف نہیں، ہر ایک کو معاف کر دے، مشرک کو معاف نہیں کرتا، کینہ بغض رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلق توڑنے والا ہے، اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا ولا الی مسبل، اور جو اپنے ٹخنوں سے نیچے ازار رکھتا ہے، تہمد رکھتا ہے، پینٹ رکھتا ہے، ٹروزر رکھتا ہے، شلوار رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ یقیناً ان سب کے اوپر بڑی ساری دلائل کوش گزار کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس کے حوالے سے ضرور کہ ہم میں ایسا معاملہ بن گیا کہ آج ہم نے اس کو مسل کی تفریق بنا لیا کہ
कौन है जो टखनों से ऊपर रखे वो फलां मसलक का है, जो टखनों से नीचे रखे वो फलां मसलक का है। हुजूर का फरमान सबके लिए है। और इतना सख्त महबूब अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्त तरबियत फरमाई कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको करीम आका अलैहिस्सलाम ने सफीर बनाकर भेजा मक्के वालों की तरफ, और हुजूर हुदैबिया में बैठे हुए, और कुफार ने बड़ी सारी शरारतें की। कभी फजर की नमाज में उन्होंने 50 लोगों को भेजा कि इन पर पथराव करो ताकि ये जवाबी हमला करेंगे, हम कहेंगे कि देखो ये तो लड़ने के लिए आए हैं, जो वो पूरा प्लान बनाए हुए थे। तो हुजूर ने इन्हें सफीर बनाकर भेजा, तो आपने तहमद अपना ऊपर रखा हुआ है। तो जो आपके अजीज थे, रिश्तेदार थे, वो कहने लगे उस्मान हमें तुम्हारे साथ चलते हुए शर्म आती है, तुम मालधार हो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और ये तो गरीब गुरबा का तरीका होता है कि जिनके पास लिबास की किल्लत और कमी की वजह से, थोड़ा होने की वजह से वो यूं अपनी तंग तो शलवारों को ऊपर रखते हैं, हमें तुम्हारे साथ शर्म आ रही है, थोड़ा नीचे करो। तो उस्मान ज़ुन्नुरैन ने ये नहीं देखा कि ये कौन सा हुजूर यहाँ पे हैं, और ये भी मेरे रिश्तेदार भी बात तो बड़ी अकली सी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके साथ हूं तो इनके साथ हो जाऊं। लेकिन उस्मान ज़ुन्नुरैन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखा। फरमाते क्या है, फरमाते मैं तुम्हें देखूंगा, अपने हबीब की सुन्नत को देखूं। मेरे हबीब का तरीका ये है कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द के लिए ये है कि वो अपना तहमद, अपना इज़ार, अपनी शलवार, अपनी पैंट, अपना जो उसने पहना हुआ लिबास है उसको अपने टखनों से ऊपर रखे। माजरा बड़ा अजीब हो गया, आज औरतों ने अपने टखनों से ऊपर लिबास कर लिया और मर्दों ने टखनों से नीचे कर लिया। हालांकि हुक्म बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ है। तो मर्द के लिए है कि वो टखने नंगे रखे, औरत के लिए है कि वो टखने अपने ढांप के रखे। और यहाँ उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यह हालात है। और फिर महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिर्फ एक ही नहीं, हर एक की तरबियत यूं फरमाई। हुजूर करीम आका अलैहिस्सलाम आपने जिनकी तरबियत फरमाई, जो सुफा के चबूतरे में बैठकर पढ़ने वाले थे, जिन्होंने एक ही किताब पढ़ी जिसे अल्लाह का कुरान कहा जाता है, और जिन्होंने एक ही मुअल्लिम से पढ़ा जिन्हें मुअल्लिम इंसानियत कहा जाता, और जिन्होंने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, वही सुफा का चबूतरा, उससे पढ़ने वाले माहिर सियासतदान वहीं से, माहिर ताजर वहीं से, माहिर इबादत गुजार वहीं से, आलिम वहीं से, हाफिज वहीं से, मुजाहिद वहीं से, हर तबके का बंदा वहीं से निकला। पता यूं चलता है पढ़ाने वाले में काबिलियत हो तो कुरान ही से सारे उलूम पढ़ा सकता है। यहाँ तो प्रोफेसर हर क्लास के लिए अलग है, उसके लिए अलग, उसके लिए कमरा है, उसके लिए अलग बिल्डिंग है, उसके लिए लाइब्रेरी अलग है, उसके लिए बुक्स अलग है, उसके निसाब अलग है। लेकिन मेरे हबीब ने जिन्हें पढ़ाया वहीं से सारे हीरे निकले। लेकिन पढ़ाने वाले एक किताब भी है, सब कुछ वहीं से पढ़ाया। कुरान जामे उलूम की एक किताब है। जिसने कुरान नहीं पढ़ा वो दुनिया के सारे उलूम पढ़ ले तो उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो इशाद क्या फरमाया, अल्लाह अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, आखिरी वक्त है, आंतें कटी हुई हैं, खुश्क खजूरों का पानी मुंह में डाला जाता है तो आंतों से बाहर आ जाता है। जवान एक आपकी तीमारदारी के लिए आया, वापस पलटने लगा तो देखा कि इज़ार लटक रहा है। तो आपने ये नहीं सोचा भाई इतनी तबलीग की, इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी गुजर गई, अब ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कि किसी और की ड्यूटी लगा दो, नहीं। आपने इशारा करके वापस बुलाया। जब करीब आया तो फरमाने लगे कि अपना इज़ार तहमद टखनों से ऊपर रखा करो, इसके तुम्हें दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारा लिबास गंदा होने से महफूज हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि वो अर्श वाला रहमान तुमसे ये कौन है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, बारगाह रिसालत के फैज़ याफ्ता। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो इस रात में अल्लाह उस बंदे की भी मगफिरत नहीं करता कि जो टखनों से नीचे इज़ार रखने वाला है। आगे चलें थोड़ा सा। जो माँ बाप का नाफरमान है, आज की रात सजदे में गिरा हुआ हो, नवल पढ़ रहा हो, नमाजें पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, दुरूद पढ़ रहा हो, सब कुछ करता जाए,
اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. ماں باپ کا نافرمان. حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں اپنے رسالے میں آپ نے اسے نقل فرمایا. تین بندے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخلہ ہی عطا نہیں کرے گا. سب سے پہلا حضور نے فرمایا لا کل والدے، جو ماں باپ کا نافرمان. دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا والدیوس، جو دیوس ہے نا، دیوس کہتے ہیں جو اپنی محارم عورتوں کی بے پردگی پر غیرت نہ کھاتا. بہن بے پردہ اسے غیرت نہیں آتی، ماں بے پردہ غیرت نہیں آتی، بیٹی بے پردہ غیرت نہیں آتی. جو اپنی محارم عورتوں کی بے پردگی پر غیرت نہ کھائے، فرمایا وہ دیوس ہے. اور فرمایا دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور ساتھ ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیسری چیز حضور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فالرجلۃ من النساء، فرمایا وہ عورت جو مردوں جیسی وضاقتہ بناتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ خاتون بھی جنت میں نہیں جائے. جو آج نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو وہ سب کچھ کر لے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس کی وضاقتہ دیکھو، بال دیکھو تو مردوں جیسے، جس کا نعرہ ہے میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہوں، جس کا لباس دیکھیں مردوں جیسا، جس میں مرد اور عورت کی دور سے آتے تمیز نہ ہو، پہچان نہ ہو، حضور فرماتے ہیں وہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو. اللہ شب اسرا حضور نے یہاں تک دیکھا، فرمایا میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا، کثرت سے. اللہ اکبر. اللہ کریم سیدہ کائنات کا اسوہ نور ہماری آمین. تو جو بات عرض کر رہا تھا اس میں آخری حضور نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ولا الی مدمن خمر، فرمایا جو پکا شرابی ہے آج کی رات اس کے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو یہ 6 اس حدیث میں ذکر فرمایا. اس سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 2 چیزیں ذکر فرمائی، مشرک اور مشاہن جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں آخری بس یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کینہ اور بغض رکھنے والا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو کسی ناحق جان کا قاتل ہے آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ان تینوں حدیثوں میں ایک چیز مشترک حضور نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشاہن، جو کینہ اور بغض رکھنے والا. اللہ کریم ہمارے سینوں کو کینوں سے صاف فرما دے، بغض سے صاف فرما دے. اور آپ کا فرمان بھی ہے ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو. اور یہ آخری حدیث بس گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کا یہ فرمان ذکر فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذکر فرماتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے یہ فرمایا جب لیلۃ نصف شعبان آئے تو کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، جھاگ کر عبادت کر کے گزارو. وصوموا یومہا، اور جب دن اس کا آئے تو کیا کرو؟ روزے سے گزارو. اور پھر آپ نے فرمایا فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس إلی السماء الدنیا، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور پھر فیقول الا من مستغفر فاغفر له، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طالب کہ جسے رزق عطا کر دیا جائے. الا من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی بیماری میں پھنسا ہوا کہ اسے عافیت عطا کر دی جائے. ہے کوئی کورونا میں نجات مانگنے والا کہ اسے آج عافیت اور نجات عطا کر دی جائے. تو آج کی رات اس کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اور وہ فرما الا قضا حتی یطلع الفجر، فرما صبح فجر طلوع ہونے تک یہ آواز آتی رہتی ہے. اللہ کریم آج کی رات تمام مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرمائے. میری اور آپ کی اس مختصر سی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا